Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Artificial Intelligence. آج کا ہمارا موضوع نالج ریپریزنٹیشن اینڈ ریزننگ ہے. ہم یہ جو سیریز آف لیکچر شروع ہو رہی ہے اس میں بنیادی طور پہ نالج ریپریزنٹیشن اور ریزننگ کے بارے میں پڑھیں گے. نالج یا علم جو ہے وہ کتنی قسم کا ہے، اور چونکہ ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو میں پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہم نالج ریپریزنٹیشن کی ٹیکنیکس بھی ڈسکس کریں گے. تو نالج کتنی قسم کا ہے، جس میں پروسیجرل، ڈکلیریٹو، میٹا، ہیورسٹک اور اسٹرکچرل نالج شامل ہے. اس کے علاوہ نالج ریپریزنٹیشن ٹیکنیکس کا تعارف ہوگا، جس میں فیکٹس ہیں، آبجیکٹ، ایٹریبیوٹ، ویلیو، ٹرپلیٹس ہیں، سیمنٹک نیٹ ورکس ہیں، فریمز ہیں، اور دو قسم کی ہماری لاجک ہے جس میں پروپوزیشنل کیلکولس اور پریڈیکیٹ کیلکولس شامل ہے. اگر ہم ایک نظر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائیکل کو دیکھیں تو سب سے پہلا مرحلہ مصنوعی ذہانت میں پرسیپشن کا ہے. پرسیپشن سے مزید دو راستے آگے نکلتے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ لرننگ اور دوسرا نالج ریپریزنٹیشن کا ہے. اس کے بعد ایک ٹو وے پروسیس ہے جسے ریزننگ کہتے ہیں، یعنی ریزننگ کے ساتھ ہم واپس بھی آ سکتے ہیں نالج ریپریزنٹیشن کی طرف. اور جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے نالج ریپریزنٹیشن اینڈ ریزننگ کا، اس کے بعد ڈائریکٹلی ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پلاننگ کے بعد ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں کام ہو رہا ہے، یہ اس سائیکل کا آپ کے سامنے ایک بلاک ڈائیگرام آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس میں سے نالج ریپریزنٹیشن اور ریزننگ کا حصہ جو ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لرننگ اور دوسری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کی جائیں گی. اب اس میں نالج ریپریزنٹیشن کے موضوع پر ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مدعا انسانی ذہانت کی کاپی کرنا ہے کہ انسان اپنی ذہانت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی مقصد کے پیچھے ہے، لیکن ہم ابھی تک پوری طرح یہ نہیں جان پائے کہ جو انسان ہیں ان میں نالج ریپریزنٹیشن اور ریزننگ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اگرچہ ہمیں انسانی ذہانت کے رویوں سے جو نالج ریپریزنٹیشن ہے اور ریزننگ ہے اس کا پتہ تو چلتا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ سراغ نہیں لگا پائے کہ نالج ریزننگ اور نالج ریپریزنٹیشن اس کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ انسان میں کس طرح سے امپلیمنٹڈ ہیں. لہٰذا اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر لامحالہ ہمیں نالج کو اس طرح سے ماڈل کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی ریپریزنٹیشن آ جائے جس کو ہم انسانوں کے ساتھ اور کمپیوٹرز کے ساتھ ریزننگ کی کیپیبلٹی دے سکیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم مصنوعی طور پر ایک علم کو ظاہر کرنے کے لیے، نالج کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسا ماڈل اختیار کرتے ہیں جس پر پھر بحث ہو سکتی ہے انسانی طور پہ بھی اور کمپیوٹرز کے حوالے سے بھی. اس میں ایک سادہ سی اپروچ کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک مشین پر کام کر رہے ہیں تو بجائے اس کے
کہ ہم اس بات پر اپنا وقت ضائع کریں کہ نالج جو ہے یہ کس طرح حاصل کیا جا رہا ہے. ہم کیوں نہ اس بات پر زیادہ توجہ دیں کہ بیرونی طور پر ہم کسی مشین میں یا سسٹم میں نالج کس طرح سے انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے پاس وہ انجیکٹیبل فارم میں کسی نہ کسی شکل میں وہ نالج ہو جو کسی مشین کو ہم انجیکٹ کر سکیں یا کسی سسٹم کو انجیکٹ کر سکیں. تو ابھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ نالج کو ریپریزنٹ کس طرح سے کیا جائے کہ اس کی ریپریزنٹیشن اتنی اچھی ہو کہ اس پر ریزننگ ہو سکے اور اس سے پھر کوئی نتائج اخذ کیے جا سکیں. اب آ گیا یہ سوال کہ نالج کیا ہے. تو کسی بھی سبجیکٹ ایریا کی انڈرسٹینڈنگ یہ نالج کہلاتی ہے. یعنی کسی بھی موضوع کی تفہیم یا کسی بھی عنوان یا کسی بھی علم کے میدان کی تفہیم جو ہے وہ ہماری نالج کہلاتی ہے. یا کسی بھی سبجیکٹ ایریا کی سوجھ بوجھ اس کو ہم نالج کہتے ہیں. اور یہاں پہ ڈومین کا لفظ جو ہے یہ بار بار استعمال ہوگا. تو ڈومین کیا چیز ہے؟ ڈومین بنیادی طور پہ ایک ایسا سبجیکٹ ایریا ہے جس پر ہماری بھرپور توجہ مرکوز ہوتی ہے. اس میں ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہماری ایویشن انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈومین, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈومینز ہو سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نالج کو کیوں نہ اس کی قسموں میں تقسیم کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے پہچان لیں اور سمجھ لیں تاکہ پھر ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہمارے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر ٹائپس آسان ہو جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹائپس آف نالج میں سب سے پہلے آتا ہے پروسیجرل نالج. اس کا تعلق پروسیجرل نالج کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے یا کوئی دوسرے جو امور ہیں یا ٹاسکس ہیں وہ کیسے سر انجام دیتے ہیں, اور وہ کون سی ایسی جہات ہیں یا ڈائریکشنز ہیں جن کو اپنا کر یا جن سٹیپس کو ہم اٹھا کر کوئی کام کر پاتے ہیں. یہ اس بات کی ڈسکرپشن ہوتی ہے. یعنی پروسیجرل نالج ہمیں اس بات کی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ ہم کام کیسے کریں, ہم مختلف قسم کے افعال کو کس طرح سے سر انجام دیں, کون کون سے سٹیپ لیں تو ہمارا کوئی ٹاسک جو ہے وہ پورا ہو جائے. جیسے کار چلانا, کار کیسے چلائی جاتی ہے, اس چیز کی ڈسکرپشن جو ہوگی یہ پروسیجرل نالج کہلائے گا. اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی تیاری لیبارٹری میں, یہ بھی اس کی جو سٹیپس ہوں گے یہ بھی پروسیجرل نالج کہلائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نالج کی دوسری قسم ڈیکلیریٹو نالج ہے. یعنی ہم ڈیکلیریٹو نالج میں مختلف جو اجسام ہیں یا مختلف جو چیزیں ہیں ان کی ڈسکرپشن کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پروسیسز کو ڈسکرائب کریں پروسیجرل نالج کی طرح. ڈیکلیریٹو نالج میں ہم آبجیکٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جیسے کسی بھی سچویشن کی ڈسکرپشن, کسی بھی مظہر کی یا فینومینا کی ڈسکرپشن. مثال کے طور پہ آج دھوپ بہت زیادہ ہے, ہاؤ ٹو ڈسکرائب دس ون, تو یہ ڈیکلیریٹو نالج کہلائے گا. اس کے بعد ہے میٹا نالج. میٹا ڈیٹا کی طرح دس از اے نالج اباؤٹ نالج. کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی بھی میڈیکل کنڈیشن کے لیے جب آپ کوئی ڈائگنوسس کرتے ہیں تو اس کے لیے بلڈ پریشر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ کسی کی آنکھوں کا رنگ. اب یہ علم جو ہے یہ علم کے بارے میں علم ہے, لہذا اس کو نالج اباؤٹ نالج یا میٹا نالج کہا جائے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک قسم ہوتی ہے نالج کی, ہیورسٹک نالج. یہ بنیادی طور پہ اس کو شیلو نالج بھی کہا جاتا ہے.
اور یہ ہیورسٹک جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہنٹ یا ہمارے پاس ایک رول آف تھمب ہوتا ہے یا کچھ ایسے ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں پرابلم کے سلوشن کی طرف لے جاتی ہے. تو ایسا نالج ہیورسٹک نالج کہلاتا ہے جو ہمیں کسی نہ کسی پرابلم کی سلوشن کی طرف پاسبلی لے جائے. یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہیورسٹک آپ کو ہمیشہ سلوشن کی طرف لے کر جائے گی. تو ہیورسٹک نالج بھی ایک نالج کی قسم ہے اور یہ ایمپیریکل بھی ہوتا ہے, یہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہوتا. پھر نالج کی آخری قسم ہے اسٹرکچرل نالج. یہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ جو ہمارے اسٹرکچرز ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ یہ ان کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کار کے مختلف پرزہ جات کس طرح آپس میں جڑیں تو وہ کار بنتی ہے. لہٰذا یہ کار کے اسٹرکچر اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ کے بارے میں یہ نالج ہے. لہٰذا یہ والا نالج اسٹرکچرل نالج کہلائے گا. تو اس کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں اگر ریپریزنٹ کیا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں ہمارے پاس نالج کا ببل ہے اور اس میں سے 5 ببلز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, جن میں سے پہلا ہے پروسیجرل نالج. یہ مختلف پروسیجرز اور میتھڈز کے رولز ہوتے ہیں. دوسرا ہے اسٹرکچرل نالج, یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس اور ان کے درمیان ان کے اسٹرکچر اور ریلیشن شپ کا نالج ہوتا ہے. ڈکلیریٹو نالج مختلف حقائق کی یا آبجیکٹس کی کے بارے میں حقائق ہوتے ہیں, اس کو ڈکلیریٹو نالج کہا جاتا ہے. ہیورسٹک نالج رول آف تھمب یا کوئی ہنٹ یا کسی بھی پرابلم کے سولوشن تک پہنچنے کے لیے انفارمیشن ہوتی ہے. اور میٹا نالج نالج اباؤٹ نالج کہلاتا ہے. اب ہاؤ ٹو ریپریزینٹ یور نالج, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. نالج کی اقسام تو آپ نے دیکھ لی, لیکن آپ نے نالج کی ریپریزنٹیشن کیسے کرنی ہے کہ جو کسی مشین کو فیڈ کیا جا سکے, جو کسی مشین یا سسٹم کو فیڈ کیا جا سکے, انجیکٹ کیا جا سکے. اس کے لیے بہت سی اپروچز ہیں. مثال کے طور پہ پکچرز اور سمبلز کے ذریعے آپ نالج کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے اولین جو انسان ہوتے تھے وہ اپنے نالج کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مختلف علامتوں اور تصاویر کا سہارا لیتے تھے, جب تک کہ ہمارے پاس زبان وجود میں نہیں آئی تھی یا وہ ابھی ارتقاء کا شکار تھی. اس کے علاوہ گرافس اور نیٹ ورکس کے ذریعے بھی آپ اپنے نالج کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر اعداد کے ذریعے بھی نالج کو ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں ہم کہ پکچرز کے ذریعے ہم نالج کو کیسے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوال سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کس قسم کا نالج ہے جس کو ہم تصاویر کے ذریعے بہترین طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے کسی فیملی اور اس کے جو لوگ ہیں ان کی تصویر اگر پیش کی جائے تو ان کے ریلیشن شپس کو اس تصویر کے ذریعے بہترین طریقے سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں پروسیجرل نالج اور اسٹرکچرل نالج دونوں نالج جو ہیں وہ تصویروں کے ذریعے بہترین طریقے سے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انڈا کیسے ابالنا ہے یا گاڑی کیسے چلانی ہے, اس کو ہم ایک جو ہے پکچر کے ذریعے یا پکچرز کی سیریز کے ذریعے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اور پکچرز جو ہوتی ہیں یہ شناختی جتنے بھی کام ہیں, ریکگنیشن کے جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہوتی ہیں. یا پھر اسٹرکچرل انفارمیشن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم پکچرز کا استعمال کر سکتے ہیں. کیا یہ جو تصویریں ہیں یہ کمپیوٹر کے لیے بھی ایک اچھی ریپریزنٹیشن ثابت ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ تصویروں کو اتنی آسانی سے کمپیوٹرز کو سمجھا پانا بہت مشکل ہے. اگرچہ امیج پروسیسنگ ہمارے جو ہے کمپیوٹر سائنس کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ برانچ ہے جس پر بڑا کام ہو رہا ہے اور بڑی تحقیق ہو رہی ہے, لیکن اسٹل جو تصویریں ہیں ان کو
कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली फीड करना और इंटरप्रेट करवाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इंसान की तफहीम के लिए, इंसान की समझ बूझ के लिए, एक हाई लेवल व्यू के लिए हम तस्वीरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी रिप्रेजेंटेशन की जो टेक्निक है वो है ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स। ग्राफ और नेटवर्क हमें ये अलाउ करते हैं कि हम डिफरेंट एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे एक फैमिली के डिफरेंट जो अफराद हैं उनको एक ग्राफ के ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस मिसाल में आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट लोग हैं और जो आर्क्स हैं उनके ज़रिए उनकी रिलेशनशिप्स को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। और ये हमें प्रोसीजरल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स जो हैं वो बड़े काम आते हैं। मिसाल के तौर पे एक कार को कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये आप देखें, एक ग्राफ जो है आपके सामने है। इंसर्ट की यानी चाबी जो है उसके स्विच में डालें, फिर आप उसकी इग्निशन को टर्न कीजिए और उसके बाद क्लच को प्रेस कीजिए और गियर को सेट कीजिए, तो कार आपकी स्टार्ट हो गई। तो ये जो आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहा है, इससे कार को स्टार्ट करने का एक हमें ओवरव्यू आसानी से मिल जाता है, इस प्रोसीजर का हमें ओवरव्यू मिल जाता है। इसके बाद आदाद व शुमार यानी नंबर्स के ज़रिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉलेज को। तो ये तो शुरू से ही जब से इंसान ने गिनती सीखी या अपनी जो नॉलेज है उसके इर्तिकाई मराहल को तय किया, उस वक़्त से लेकर अब तक जो आदाद हैं ये हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का एक लाजमी हिस्सा हैं, और यही तो वो हमारा सोर्स है जिसको हम बड़ी आसानी से कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में ले जा सकते हैं। और आखिरकार हमारी हर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम आदाद की शक्ल में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास किसी फैमिली का अगर नॉलेज हमने लेना हो तो हम उसको देख लेते हैं कि उसको 3 तरीक़ों से कैसे ज़ाहिर किया जाता है। एक तस्वीर आप सामने रख दें जिसमें 2 लोग नज़र आ रहे हैं और एक उनकी आपको डॉटर सामने नज़र आ रही है। ये तस्वीर जो है ये एक इंसान के लिए जो है इब्तदाई उसकी सूझबूझ के लिए एक हाई लेवल व्यू पेश कर सकती है कि 2 उसको जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं और एक उनका चाइल्ड जो है वो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा मौसर हो जाएगा। कैसे? 2 हमारे पास ये जो नोड्स हैं ग्राफ के जिसमें तारिक और आयशा लिखा गया है और इनकी डॉटर है मोना, जो कि इसकी सिबलिंग में आपको ग्राफ के नज़र आ रही है। तो इसकी अगर वर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर हम ये लिखेंगे तारिक इज़ मोनाज फादर, आयशा इज़ मोनाज मदर, मोना इज़ तारिक एंड आयशा's डॉटर। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिफरेंट जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने देखी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जो फॉर्मल टेक्निक्स हैं, जो फॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फॉर्मल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।